اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تم اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تصدیق نبوت اعجاز قرآن۔ توحید کے بعد اب نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن نہیں صرف ایک سورت تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکر اور مددگار سب کو جمع کرو تو بھی تم سب ناکام رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لو اور ان سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت ہی تو بنا لاؤ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زبان فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی مدد لے لو۔ قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور ایسا انداز خطاب کئی جگہ سورۃ قصص میں ہے۔ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے یعنی تورات و قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور اللہ کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں۔ سورہ سبحان میں فرمایا قُلْ إِنَّ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو بھی ان کے امکان میں نہیں۔ سورہ ہود میں فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور من مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گڑھ لیا؟ تم کہو گے اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ سورہ یونس میں ہے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب تفصیل ہے جس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں جو رب العالمین کی طرف سے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی سورت جیسی صورت تو بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو۔ یہ تمام آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا۔ اوپر کی آیت مثل ہی کی ضمیر کو بعض نے قرآن کی طرف لوٹایا ہے، یعنی کوئی صورت اس قرآن جیسی لاؤ، بعض نے یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی ہے، یعنی آپ جیسا کوئی امی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ پڑھا ہوا نہ ہونے کے باوجود وہ کلام کہے جس کا مثل کسی سے نہ بن سکے۔ لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ مجاہد، قتادہ، عمر بن مسعود، ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری اور اکثر محققین کا یہی قول ہے۔ امام ابن جریر طبری زمخشری رازی نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی وجہیں بہت سی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کو ڈانٹ ڈپٹ ہے جمع کر کے اور الگ الگ بھی، خواہ وہ امی اور ان پڑھ ہوں یا اہل کتاب اور پڑھے لکھے ہوں، اس میں اس معجزے کا کمال ہے۔ اور بنسبت اس کے کہ صرف ان پڑھ لوگوں کو عاجز کیا جائے اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ 10 صورتوں کا مطالبہ کرنا، اس کی مثل نہ لگ سکنے کی پیشین گوئی کرنا بھی اسی کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے نہ کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پہ قادر نہیں، مکہ میں اور مدینہ میں بارہا اس کا اعادہ کیا گیا۔ اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ در حقیقت اس سے عاجز آ گئے، نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 صورتوں کو، نہ ایک صورت کا۔ بس ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز جیسا نہیں بنا سکتے، وہ سب جمع ہو جائیں اور قیامت تک محنت کریں۔ بس ایسا ہی ہوا، نہ تو اس زمانے میں کسی کو جرت ہوئی، نہ اس کے بعد سے آج تک، اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا۔ اور بھلا کیسے ہو سکتا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل، اسی طرح اس کا کلام بھی۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کو بیک نظر دیکھنے سے اس کے ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کے نہیں۔ خود رب العالمین فرماتا ہے الف لام را
کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت، یعنی اس کتاب کی آیتیں جو حکمت والے، ہر طرح کی خبریں جاننے والے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، محکم، مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں، پس الفاظ محکم اور معنی مفصل، یا الفاظ مفصل اور معنی محکم، پس قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے، جس کے مقابلے معارضے اور مثل سے دنیا عاجز و بے بس ہے۔ اس پاک کلام میں اگلی خبریں جو دنیا سے پوشیدہ تھیں وہ بہو بیان کی گئیں، آنے والے امور کے تذکرے کیے گئے، جو لفظ و لفظ پورے اترے، تمام بلائیوں کا حکم، تمام برائیوں سے ممانت اس میں ہے، سچ ہے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یعنی خبروں میں صداقت اور احکام میں عدل، تیرے رب کے کلام میں پورا پورا ہے۔ پاکیزہ قرآن تمام تر حق و صداقت و ہدایت سے پر ہے، نہ اس میں واہی باتیں ہیں، نہ ہنسی مذاق، نہ کذب و افتراء جو شاعروں کے کلام میں عموماً پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے اشعار کی قدر و قیمت ہی اس پر ہے۔ مقولہ مشہور ہے، اعذبہ اکذبہ، یوں جھوٹ زیادہ اتنا ہی مزیدار۔ تم دیکھو گے کہ لمبے لمبے پرزور قصیدے مبالغہ اور کذب آمیز یا تو عورتوں کی تعریف و توصیف میں ہوں گے، یا گھوڑوں کی اور شراب کی ستائش میں ہوں گے، یا کسی انسان کی بڑی چڑی مدح تعریف میں ہوں گے، یا اونٹنیوں کی آرائش و ذبائح، یا بہادری کے مبالغہ آمیز گیت، یا لڑائیوں کی چال بازیوں، یا ڈر خوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں گے، جن سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، صرف شاعر کی زبان دانی اور اس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے، نہ اخلاق پر ان سے کوئی عمدہ اثر، نہ اعمال پر۔ پھر نفس مضمون کے بھی پورے قصیدے میں بمشکل دو ایک شعر ہوتے ہیں، باقی سب بھرتی کے اور ادھر ادھر کے لا یعنی اور فضول بکواس۔ برخلاف اس کے کو قرآن پاک پر نظر ڈالو تو دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے، دین و دنیا کے نفع سے، خیر و برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی ترتیب و تہذیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگا ہے، اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے، اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ اور اس کی تفصیل معجزے کی جان ہے، اس کا کسی چیز کو دہرانا کند مقرر کا مزہ دیتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے، بار بار پڑھو دل نہ اکتائے، مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزہ پاؤ، بزمین سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہو۔ یہ قرآن پاک ہی کا خاصہ ہے، اس چاشنی کا ذائقہ، اس مٹھاس کا مزہ، اور کوئی اس سے پوچھے جنہیں عقل و حواس، علم و فضل کا کچھ حصہ قدرت نے عطا فرمایا، اس کی تندیز، دمکاوا، تعذیب اور پکڑ دکڑ کا بیان، مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے انسانی دل کیا ہیں، اس کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور رحمتوں کا بیان، دلوں کی پسماندہ کلی کو کھلا دینے والا، شوق تمنا کے دیے جذبات کو بار دینے والا، جنتیوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لا کرنے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رغبت دیتے ہوئے وہ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چپ کے تیار کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے وفیھا ما تشتہیہ الانفس، اس دائمی جنت میں ہر وہ چیز ہے جو دل کو بائے اور آنکھوں میں کھپ جائے۔ ڈراتے اور دمکاتے ہوئے فرماتا ہے افامنتم من یخسف بکم جانب البر، فرمایا امنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اپنے دسائے جانے یا آسمان سے پتھر برسائے جانے سے نہ ڈر ہوگے ہو؟ کیا آسمانوں والا اس پہ قادر نہیں؟ اسے محض دھمکی ہی نہ سمجھو بلکہ اس کی حقیقت قریب تم پر کھل جائے گی۔ زجر و توبیخ، ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فقل اخذنا بذنبہ، ایک ایک کو ہم نے اس کی بدکرداریوں میں پکڑ لیا۔ بطور واعظ و نصیحت بیان ہوتا ہے اخوریت متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، اگر ہم نے کچھ سال انہیں فائدہ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ آخر وعدے کی گھڑی آ پہنچی اور اس جاہ و جلال نے کوئی نفع نہ بخشا۔ غرض کوئی کہاں تک بیان کرے، جس مضمون کا ذکر کیا اسے کمال تک پہنچا کر چھوڑا اور طرح طرح کی فصاحت و بلاغت، حلاوت و حکمت سے معمور کر دیا۔ احکام کے حکم اور روک ٹوک کو دیکھیے، ہر حکم اچھائی، بلائی، نفع اور پاکیزگی کا جامع ہے، ہر ممانت قباحت اور رذالت و خباثت کی قاطع ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ اسلاف امت کا قول ہے کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کان لگا دو، یا تو کسی اچھائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا جائے گا۔ خود پروردگار عالم فرماتا ہے یأمرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال اللاتی کانت علیہم، یعنی بلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے، وہ بوجھل بھیڑیاں جو پاؤں میں تھیں، وہ سخت طوق جو گلوں میں تھے اتار پھینکتا ہے۔ قیامت کے بیان کی آیتیں ہیں کہ ہولناک مناظر، جنت و دوزخ کا بیان، رحمتوں و زحمتوں کا پورا پورا وصف، اولیاء اللہ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، دشمنان اللہ کے لیے طرح طرح کے عذاب، کہیں بشارت ہے، کہیں ڈراوا ہے، کہیں نیکیوں کی طرف رغبت، کہیں بدکاریوں سے ممانت ہے، کہیں دنیا کی طرف سے زہد کرنے کی، کہیں آخرت کی طرف رغبت کرنے کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تمام آیتیں ہیں جو راہ راست دکھاتی ہیں اور بہترین رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کی پسندیدہ
پسندیدہ شریعت کی طرف جھکاتی ہیں اور دلوں کو جلا بخشتی ہیں اور شیطانی دروازوں کو بند کر دیتی ہیں اور برے اثرات کو زائل کرتی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابع دار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ اور انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرا معجزہ وہی ہے جو مجھ کو دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، اور قرآن کریم مجھے کو ملا ہے جو اپنے معارضے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے، بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے وقصر علماء کے نزدیک اس وصف سے خالی ہیں۔ واللہ عالم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت پر اس معجزے کے علاوہ بھی اس قدر دلائل ہیں جو گنے نہیں جا سکتے۔ للہ الحمد والمنہ۔ بعض متکلمین نے قرآن کریم کے اعجاز کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے جو اہل سنت کے اور معتزلہ کے قول پر مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یا تو قرآن فی نفس ہی معجزہ ہے، انسان کے امکان میں ہی نہیں کہ اس جیسا بنا لا سکے، انہیں اس کا معارضہ کرنے کی قدرت و طاقت ہی نہیں، یا یہ کہ گو اس کا معارضہ ممکن ہے اور انسانی طاقت سے باہر نہیں، لیکن باوجود اس کے انہیں معارضے کا چیلنج دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عداوت اور دشمنی میں بڑے ہوئے ہیں، دین حق مٹانے، ہر وقت ہر طاقت کے خرچ کرنے اور ہر چیز کے برباد کر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تاہم قرآن کا معارضہ مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے، اگر قدرت و طاقت ہو بھی تو وہ انہیں روک دیتا ہے اور وہ قرآن کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ پچھلی وجہ اتنی پسندیدہ نہیں، تاہم اگر اسے بھی مان لیا جائے تو اس سے بھی قرآن پاک کا معجزہ ہونا ثابت ہے جو بطریق تنزل، حمایت حق اور مناظرے کی خاطر صلاحیت رکھتا ہے۔ امام رازی نے بھی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے سوال کے جواب میں یہی طریقہ اختیار کیا۔ جہنم کا ایندھن وقود کے معنی ایندھن کے ہیں جس سے آگ جلائی جائے، جیسے چپٹیاں، لکڑیاں وغیرہ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں، اور جگہ فرمایا تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہو گئے، اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے۔ دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور حجارہ تو کہتے ہیں پتھر کو، یہاں مراد گندک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتھروں کو زمین و آسمان کی پتاش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، مستدرک حاکم، ابن عباس، ابن مسعود اور چند اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے صدی نے نقل کیا ہے کہ جہنم میں یہ سیاہ گندک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں پتھروں کی بدبو مردار کی بو سے بھی زیادہ ہے۔ محمد بن علی اور ابن جری بھی کہتے ہیں کہ مراد گندک کے بڑے بڑے اور سخت پتھر ہیں۔ بعض نے کہا مراد وہ پتھر جن کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کی پرستش کی جاتی تھی، جیسے اور جگہ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور وہ تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ قرطبی اور رازی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ گندک کے پتھر جو کسی شکل میں بھی اللہ کے سوا پوجے جاتے ہوں، لیکن یہ وجہ کوئی کبھی نہیں، اس لیے کہ جب آگ گندک کے پتھروں سے سلگائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ سے بہت زیادہ ہوگی، اس کا بھڑکنا، جلنا، سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ علاوہ اس کے پھر سلف سے بھی اس کی تفسیر یہی مروی ہے۔ اس طرح ان پتھروں میں آ کر لگنا بھی ظاہر ہے، اور آیت کا مقصود آگ کی تیزی اور اس کی سوزش کا بیان کرنا ہے، اور اس بیان کے لیے یہاں پتھر سے مراد گندک کے پتھر لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ آگ تیز ہو اور اس سے بھی عذاب میں سختی ہو۔ قرآن کریم میں کلما خبت زدناہم سعیرا، یہاں شعلے ہلکے ہوئے کہ ہم نے اور بھڑکا دیا۔ ایک حدیث میں ہے ہر موذی آگ میں ہے، لیکن یہ حدیث محفوظ اور معروف نہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہر وہ شخص دوسرے کو ایذا دے جہنمی ہے، دوسرے یہ کہ ہر ایذا دہندہ چیز جہنم کی آگ میں موجود ہوگی جو جہنمیوں کو عذاب دے گی۔ وہ عدت یعنی تیار کی گئی سے مراد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد پتھر ہوں، یعنی وہ پتھر جو کافروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ابن مسعود کا یہی قول ہے، اور فی الحقیقت دونوں معنوں میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ پتھروں کا تیار کیا جانا آگ کے جلانے کے لیے ہے اور آگ کی تیاری کے لیے پتھروں کا تیار کیا جانا ضروری ہے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو کفر پر ہو اس کے لیے آگ تیار ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جہنم اب موجود اور پیدا شدہ ہے، کیونکہ وہ عدت کا لفظ ہی اس کی دلیل میں آیا ہے۔ بہت سی حدیثیں بھی ہیں، ایک مطول حدیث میں ہے جنت و دوزخ میں جھگڑا ہوا، دوسری حدیث میں جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی اور اسے سردی میں 1 سانس لینے اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دے دی گئی۔ تیسری حدیث میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ طے کو پہنچا۔ چوتھی حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا۔ پانچویں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جہنم کو اور اس میں عذابوں کے سلسلے کو ملاحظہ فرمایا۔
اسی طرح اور بہت سی صحیح متواتر حدیثیں مروی ہیں۔ معتزلہ اپنی جہالت کی وجہ سے انہیں نہیں مانتے۔ قاضی اندلس منذر بن سعید بلوطی نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے۔ فائدہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اور سورہ یونس میں جو کہا گیا ہے کہ ایک ہی صورت کی مانند لاؤ، اس میں ہر چھوٹی بڑی آیت شامل ہے۔ اس لیے عربیت کے قاعدے مطابق جو اس میں نکرہ ہو اور شرط کے طور پہ لایا گیا ہو وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ نکرہ نفی کے تحت میں استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ پس لمبی صورتوں اور چھوٹی صورتوں سب میں اجاز ہے اور اس بات پر سلف و خلف کا اتفاق ہے۔ امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر کوئی کہے کہ سورت کا لفظ سورہ کوثر اور سورہ العصر اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون جیسی چھوٹی صورتوں پر بھی مشتمل ہے اور یہ بھی یقین ہو کہ اس جیسی یا اس کے قریب قریب کسی صورت کو بنا لینا ممکن ہے، تو اس انسانی طاقت سے خارج کہنا نری ہٹ دھرمی اور بیجا طرفداری ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اس معجزہ نما ہونے کے دو طریقے بیان کر کے دوسرے طریقے کو اس لیے پسند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ چھوٹی صورتیں بھی فصاحت و بلاغت میں اسی پایا گئی ہیں کہ معجزہ کہیں جا سکیں اور ان کا تعارض ممکن نہ ہو تو مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر یہ صورتیں ایسی نہیں تو بھی ہمارا مقصود حاصل ہے، اس لیے کہ ان جیسی صورتوں کو بنانے کی انسانی قدرت ہونے پر بھی سخت دشمنی اور زبردست کوششوں کے باوجود ناکام رہنا اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ قرآن اپنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے سراسر معجزہ ہے۔ یہ تو ہے کلام راضی کا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر بڑی چھوٹی صورت فی الواقعہ معجزہ ہے اور انسان اس کی مانند بنانے سے محض عاجز اور بالکل بے بس ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ غور و تدبر سے عقل و ہوش سے سورہ والعصر کو سمجھ لیں تو انتہائی کافی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفد میں شامل مسلمہ قذاب کے پاس گئے تب یہ خود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مسلمہ نے ان سے پوچھا کہ تم مکہ سے آ رہے ہو، بتاؤ تو آج کل کوئی تازہ وحی بھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی ایک مختصر سی سورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع اور معنی ہے۔ پھر سورہ والعصر پڑھ کر سنائی تو مسلمہ نے کچھ دیر سوچ کر اس کے مقابلے میں کہا مجھ پر بھی ایک ایسی ہی سورت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تم بھی سناؤ، تو اس نے کہا یا وبرو انما انت زنانی وصدرم وسائر کا حقرن فقرن، یعنی یہ جنگلی چوہے تیرا وجود سوائے دکانوں اور سینے کے اور دو کانوں اور سینے کے اور کچھ نہیں، باقی تو سراسر بالکل ناچیز ہے۔ پھر فخریہ کہنے لگا کہو اے عمرو کیسی کہی؟ انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تو خود جانتا ہے کہ یہ سراسر کذب و بہتان ہے، بھلا کہاں یہ فضول کلام اور کہاں حکمتوں سے بھرپور وہ کلام۔